خبر شامل کرتے ہیں عارف اعلیٰ سے۔ عارف اعلیٰ میں دوسرا ریان ممتاز کرکٹ ٹورنامنٹ میلے کا انعقاد نواحی گاؤں 53 EB میں ہوا۔ پنجاب بھر سے 32 ٹیموں نے حصہ لیا اور گن چکر کرکٹ کلب نے 1 لاکھ روپے نقد ٹرافی اپنے نام کر لی۔ شائقین کا ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا اور نوٹ نچھاور کیے گئے۔ جی بالکل، عارف اعلیٰ کے نواحی گاؤں 53 EB میں دوسرا ریان ممتاز کرکٹ ٹورنامنٹ میلے کا انعقاد چیف آرگنائزر چودھری یاسین سرور کونسلر نے کروایا، جس میں پنجاب بھر کے 32 شہروں نے مختلف کرکٹ کلبوں کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ KC ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی چودھری محمد ممتاز اور رانا افضل تشریف لائے۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ تمام ٹیم شکر گنج کرکٹ کلب کے کپتان کو 1 لاکھ روپے نقد ٹرافی سے نوازا، جبکہ رنر ٹیم کو 50,000 روپے ٹرافی اور بیسٹ باؤلر آف بیسٹ بیٹسمین کو 5,000 روپے نقد انعامات سے نوازا۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے 53 EB میں صوبائی لیول کا اسٹیڈیم بنوانے کا اعلان کیا۔ کمسن کرکٹرز کو سپورٹس کٹ بھی چودھری ممتاز احمد نے دی اور کہا کہ گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو منشیات سمیت سوشل میڈیا ٹک ٹاک سے بچانے کے لیے کھیلوں کو فروغ دلوانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ ٹک ٹاکر نہ بنے بلکہ سپورٹس مین بن سکیں۔ خبر ہے چنیوٹ سے۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے پولیس لائن چنیوٹ کا وزٹ کیا۔ DPO نے پولیس ویلفیئر شاپ کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ DPO نے ٹریفک پولیس کے ون ونڈو آپریشن سسٹم کے لیے سائٹ کا جائزہ لیا۔ DPO نے متعلقہ افسران کو عمارت کے ڈیزائن اور دیگر امور سے متعلق ہدایت دی۔ اسمارٹ سٹی چنیوٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں نئے لگائے جانے والے CCTV کیمروں کی تنصیب کے لیے سائٹس کا وزٹ کیا۔ DPO نے کیمروں کی تنصیب سے متعلق ہدایت دی۔ کام جلد از جلد مکمل کروانے کی بھی ہدایت جاری کی۔ اور ادھر بہاول نگر میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے اراضی ریکارڈ سینٹر بہاول نگر میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں شرکت کی، جس میں متعلقہ ریونیو افسران اور ریونیو فیلڈ سٹاف موجود تھا۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی، فرد انتقالات، رجسٹری، ڈومیسائل، انکم سرٹیفکیٹ اور سائلین کے ریونیو سے متعلق دیگر مسائل حل کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری تمام تحصیلوں میں بھی منعقد کی گئیں، جہاں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز نے لوگوں کے ریونیو سے متعلق مسائل حل کیے۔ اور ادھر ماہ اپریل 2022 میں پنجاب ہائی وے پیٹرول مظفر گڑھ کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ پیٹرولنگ پولیس مظفر گڑھ سے ماہ اپریل 2022 میں قانون شکن افراد کے خلاف 101 مقدمات کا اندراج کروایا، 21 خطرناک اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کروایا، 319 مسافروں کو ہیلپس دی گئیں اور 3 گمشدہ بچوں کو ان کے حقیقی ورثاء کے حوالے کیا۔ گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے تحت مختلف مقامات پر مختلف قسم کے موسمیاتی پھولدار پھلدار سایہ دار 460 پودا جات لگائے گئے، جن کے روزانہ کی بنیاد پر بہترین دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت روڈ حادثات کا باعث بننے والی کم رفتار گاڑیوں پر 490 ریفلیکٹر ٹیپ لگائی گئی تاکہ پیچھے سے آنے والی تیز رفتار گاڑی کو آگے موجودہ کم رفتار گاڑی کا بروقت پتہ چل سکے اور خدا نخواستہ بڑا حادثہ پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ روڈ کے دونوں اطراف میں احاطہ روڈ میں قائم کی گئی عارضی اور مستقل تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 81 ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ عوام کو ناجائز تجاوزات کے باعث پیش آنے والے نقصانات اور حادثات کے بارے میں مکمل بریف کیا۔ وارننگ بھی جاری کی گئی۔ DSP پیٹرولنگ پولیس مظفر گڑھ عمران عارف سیال نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماہ اپریل 2022 میں پنجاب ہائی وے پیٹرول مظفر گڑھ کی کارکردگی پنجاب کے باقی تمام اضلاع سے نمایاں رہی۔ DSP پیٹرولنگ پولیس مظفر گڑھ کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرولنگ پولیس شاہراہوں اور محفوظ بنانے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ دیپال پور سے آگاہ کر رہے ہیں سجاد حسین بودلا۔ دیپال پور میں تھانہ سٹی دیپال پور کے علاقے میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری عدم تحفظ کا شکار۔ لاری اڈے کے قریب 4 ڈاکوؤں نے شہری سے ہزاروں روپے چھین لیے۔ مذمت پر ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا، درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جی بالکل، دیپال پور میں تھانہ سٹی کا علاقہ جرائم پیشہ عناصر کی عام جگہ بن چکا ہے۔ ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی
وارداتوں پر شہری سخت پریشان اور شدید عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں۔ دن دہاڑے 4 ڈاکوؤں نے شہری کو لاری اڈے کے قریب روک لیا اور گن پوائنٹ پر ہزاروں روپے نقدی چھین لی۔ مذمت پر ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا اور درگت بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار ڈاکو کی شناخت عاصم کے نام سے ہوئی۔ واضح رہے کہ سٹی دیپالپور کے علاقے میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کے باوجود پولیس ملزمان پکڑنے میں ناکام رہی۔ عدم تحفظ کا شکار شہریوں نے DPO فیصل گلزار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ باتسلیمات ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ساہیوال ڈویژن 7 مئی 2022 میں ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال پنجاب حکومت کی ہدایت پر عوام کے ریونیو سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن لیاقت ڈویژنل علی بہادر قاضی نے سائلین کی شکایات سنی اور احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ADC ریونیو عاصم سلیم، اسسٹنٹ کمشنر سہولت حیات وٹو اور کالونی اسسٹنٹ ذیشان لبھا مسیح بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں سائلین نے فرد کا اجرا، انتقال کا اجرا، اندراج اور ریکارڈ کی درستگی، ریونیو سے متعلق درخواستیں، ڈومیسائل، دیگر متفرق کیسز کی شکایات کی گئیں۔ عوام کو ریونیو سے متعلق درپیش مسائل کے فوری ازالے کے لیے ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا، جس میں کمشنر علی بہادر قاضی، ADC ریونیو عاصم سلیم، اسسٹنٹ کمشنر سہولت حیات وٹو اور کالونی اسسٹنٹ ذیشان لبھا مسیح نے کھلی کچہری میں آئے ہوئے لوگوں کے مسائل سنے۔ تحصیلدار قانون گو پٹواری کے علاوہ دوسرے ریونیو سٹاف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سائلین کی درخواستیں متعلقہ ڈیسک کو مارک کیں اور فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ کھلی کچہری میں موصول ہونے والی درخواستیں فرد کے اجرا، انتقال کا اندراج، ریکارڈ کی درستگی، ڈومیسائل اور دیگر متفرق کیسز کے بارے میں تھیں۔ اس موقع پر کمشنر ساہیوال علی بہادر قاضی کا کہنا ہے کہ عوامی شکایات کا فوری حل موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اس لیے عوام بغیر کسی رکاوٹ کی کھلی کچہری آ کر اپنے مسائل حل کروائیں، جہاں ریونیو سٹاف ایک ہی جگہ شہریوں کو تمام سہولیات فراہم کرتا ہے۔ کچہریوں میں شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد انتظامیہ پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ خبر ہے سہمن شریف سے۔ نظام الدین گمبھیر کی رپورٹ کے مطابق سہمن شریف کے نواحی گاؤں واہڑ میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے علاقے کے عید ملن پارٹی منعقد کی۔ اس عید ملن پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے ملا اتحاد سندھ کے مرکزی رہنما وڈیرو منور حسین ملا کی قیادت میں عوام کی عید ملن پارٹی میں ملا برادری اور بھٹی برادری کے لوگوں اور سمی گاڑیوں بھان سید آباد کے قریبی گاؤں آباد سے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ملا اتحاد کے مرکزی رہنما منور حسین ملاح نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ نے اپنے وقت میں بے روزگار نوجوانوں کو بہت نوکریاں دے کر روزگار دیا تھا۔ اب موجودہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کئی بھی روزگار نوجوانوں کو نوکریاں دی ہیں اور اب پوری سندھ میں بہت سے نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی، مزید دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے MNA سردار سکندر راپوٹو بھی نوجوان انسان دوست ہیں۔ سردار سکندر راپوٹو بھی عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پرسنل سیکرٹری محمد سلیم باجوری بھی ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور وہ بھی ہمیشہ عوام کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرنے پر مصروف رہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر چودھری مستنصر علی گوندل کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے وطن واپس آنے پر جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون تحصیل وزیر آباد چودھری محمد اظہر چیمہ کی طرف سے ان کے لیے شاندار استقبالیہ اور ممبران صوبائی اسمبلی، مقامی رہنماؤں اور لیگی قیادت کے اعزاز میں مقامی ریسٹورنٹ پر ایک پرتکلف عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا۔ تقریب میں ممبران صوبائی اسمبلی میڈم طلعت چوکر چیمہ، عادل بخش چٹھا، بلال فاروق تاڑر، سابق چیئرمین بلدیہ بابو شعیب ادریس، تحصیل صدر چودھری اعجاز پرویا، ایڈوکیٹ لیگی رہنما صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ، سینئر صحافی شکیل احمد آوان، تحصیل صدر یوتھ ونگ وقار احمد چیمہ، جنرل سیکرٹری عامر حسین چٹھا، نائب صدر ساجد حسین چیمہ، محمد زبیر بٹ، سینئر لیگی رہنما چودھری عمر گوندل، نائب صدر مسلم لیگ نون ضلع گوجرانوالہ چودھری عامر حسین ساہی، صدر یوتھ ونگ وزیر آباد سٹی مہر عمران سعید، صدر یوتھ ونگ PP 51 عظیم چیمہ، جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ PP 51 عمران یعقوب چودھری سرفراز اور دیگران کی ایک بڑی تعداد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق DPO ناروال کامران ممتاز کی قیادت میں ناروال پولیس کا سماج دشمن جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔
ڈی ایس پی شکرگڑھ کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی شکرگڑھ نے مجرمان اشتہاری کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مجرم اشتہاری وقار والد مختار کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی ظفروال کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ ظفروال کی ٹیم انچارج چوکی ٹپیالہ نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ منشیات فروش گرفتار کا نام آصف عرف آسو بتایا جاتا ہے۔ ملزم کے قبضے سے 1150 گرام چرس برآمد کر لی۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ صدر ناروال کی ٹیم انچارج چوکی ڈومالہ نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملزم اعجاز احمد کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ ڈی پی او ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع ناروال سے جرائم کا خاتمہ کرنا، امن کا گہوارہ بنانا میرا مشن ہے۔ اس مشن کی تکمیل میں ناروال پولیس ہمہ کوشاں ہے۔ اور ادھر پولیس تھانہ راوی کی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈی پی او اکاڑا فیصل گلزار کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ راوی جہاں زیب حاکم نے اپنی ٹیم کی ہمراہ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ملزمان ممتاز، ناصر، اصغر، ذوالفقار کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے رائفل، پسٹل 30 بور، پمپ ایکشن 12 بور بندوقیں برآمد کر کے علیحدہ مقدمہ درج کر کے پابند حوالات کر دیا۔ کوشرا تھانہ صدر کی حدود میں چک نمبر 312 میں بااثر افراد کی غنڈہ گردی، معمولی تلخ کلامی پر اسلحے کے زور پر نوجوان کو جان سے مارنے کی کوشش، تشدد کر کے شدید زخمی بھی کر دیا۔ جی بالکل، گوچرا میں تھانہ صدر کی حدود چک نمبر 312 جیف بے میں بااثر افراد فیضان نامی شخص کی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ غنڈہ گردی، اسلحے کے زور پر خالد مقصود نوجوان کو گھر میں داخل ہو کر ڈنڈوں، سوٹوں، کلہاڑی اور پسٹل کے بٹ مار کر شدید زخمی کر دیا، جس سے نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ شخص نے بتایا کہ ہماری زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، ہم نے انصاف کے لیے مختلف عدالتوں میں کیس دائر کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میری جان کے دشمن بنے ہیں۔ متاثرہ شخص نے مزید کہا کہ انہوں نے صلح اور مشورہ ہو کر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ متاثرہ شخص نے آر پی او فیصل آباد عمران محمود، ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ، نجیب الرحمان بگوی سے مدد کی اپیل کر دی کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور ان بااثر افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ احمد حسان کے مرکزی آفس میں بابر بٹ صدر آل پاکستان اسمال ٹریڈرز کی خصوصی آمد پر میاں محمد شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر میاں حمزہ شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر ان کو دل کی اتا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر خواجہ احمد حسان اور بابر بٹ کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا، تاجروں اور انڈسٹری کے امور پر بھی تفصیلی بات کی۔ اس ملاقات میں ان کے ہمراہ منیر احمد خان، ولایت احمد فاروقی، محمد شہباز ملک نے بھی شرکت کی۔ سماجی کارکن عادل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو خوب سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق رورل ڈویژن میں ابابیل اسکواڈ کو خصوصی ٹاسک دیا گیا۔ ایس پی رورل نوشیروان علی نے ابابیل اسکواڈ کے جوانوں کو خصوصی ہدایت دی، تمام اسکواڈ کو ہمہ وقت چوکس رہنے، مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی انجام دینے سمیت مشکوک افراد کی نگرانی اور کسی بھی سرگرمی سے متعلق فوری کنٹرول کو مطالعہ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ خبر ہے سجاول سے۔ شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق سجاول میں سروے زرعی زمین پر زبردستی جعلی قبرستان بنانے پر زمین کے مالکان کا برادری کے لوگوں کے خلاف پریس کانفرنس اور انصاف کی اپیل۔ سجاول کے قریبی گاؤں بچل رند کے رہائشی پیرسن مسمات بائے رند اپنے بیٹے محمد اسحاق رند کے ساتھ پریس کلب سجاول میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمد اسحاق رند نے کہا کہ گاؤں بچل رند میں ہمارے آبائی سروے زرعی زمین ہے اور گاؤں کا قدیمی قبرستان حیات فقیر نام سے ہے، مگر گاؤں کے کچھ شرپسند لوگ ہماری زمین پر قابض ہو کر زمین پر جعلی قبرستان بنا لیا اور سینکڑوں لاشیں بھی دفنانے لگے۔ ہم نے بار بار اعتراض کیا کہ زمین ہماری ہے، بلا جواز منع کرنے کے باوجود بھی قبرستان کیوں بنا کر ہم سے زمین چھیننا چاہتے ہیں؟ منع کرنے کے باوجود وہ سنتے نہیں اور ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ پیرسن بائی رند اور محمد اسحاق رند نے ضلع انتظامیہ سجاول سے اپیل کی ہے کہ انکوائری کر کے ہم سے انصاف کیا جائے اور قبضہ مافیا کے خلاف نوٹس لیا جائے۔ اور ادھر پتوں کی سرائے مغل کے نواحی علاقہ چیلا میں واٹر سپلائی کا بل مانگنے پر ویٹرنری ڈاکٹر پر 8 مسلح افراد کا حملہ، پاؤں کی 3 ہڈیاں توڑ دی، ڈنڈوں سوٹوں سے شدید زخمی بھی کر دیا۔
جی بالکل، ویٹرنری ڈاکٹر محمد الیاس اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ 8 مسلح افراد نے روک کر ڈنڈوں سوٹوں سے شدید زخمی کر دیا، جس سے اس کے پاؤں کی 3 ہڈیاں ٹوٹ گئی، شدید زخمی کر دیا۔ وجہ رنجش، واٹر سپلائی کے بل مانگنے پر تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کا ملزمان کو رنج تھا۔ دولت پور قومی شاہراہ النور شوگر مل سٹاپ کے قریب ٹرالر کے نیچے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ریاض حسین بھٹی موقع پر وفات پا گیا۔ دولت پور میں قومی شاہراہ النور شوگر مل سٹاپ کے قریب ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، نتیجے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان ریاض حسین بھٹی موقع پر فوت ہو گیا اور ساتھ میں بھائی گل محمد بھٹی شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی اور فوتی کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمی بھائی نے بتایا کہ ہم گاؤں سے شہر جا رہے تھے، موٹر سائیکل سلپ ہونے کے سبب پیچھے سے آتے ہوئے ٹرالر کے نیچے آنے کے باعث ٹرالر اوپر چڑھ گیا۔ دوسری جانب مقامی پولیس نے پہنچ کر ڈرائیور اور ٹرالر سمیت اپنی تحویل میں لے لیا۔